اس وقت عمران خان کی مقبولیت کے بہت چرچے ہو رہے ہیں اور اس کے جو سپورٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ خان سے زیادہ مقبول لیڈر تو شاید کوئی ہی پیدا ہوا ہے. وہ قائد اعظم کے بعد اس کو اس کا درجہ دے رہے ہیں، اور جو اس کے مخالف ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ خان کی مقبولیت سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ خان کی مقبولیت ہے کیا اور اس کے پیچھے کیا راز ہے. اچھا، سب سے جو اہم چیز ہے سوچنے والی وہ یہ ہے کہ دراصل خان کا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جنہوں نے تین دفعہ ملک پہ حکومت کی ہے، جنہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، جنہوں نے ابھی تک ملک سے غربت خاتمہ تو دور کی بات ہے کم بھی نہیں کر سکے. تعلیم کا آپ کے سامنے برا حال ہے، 3 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے، 50% بچے آپ کے سٹنٹڈ ہیں، نوجوان بے روزگار ہیں، خواتین کا برا حال ہے، ہراسمنٹ اور جو جاب اور تعلیم کی ان کی سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اسی طرح جو مزدوروں کا حال ہے، منیمم ویج آپ دیکھ لیں 20-25 ہزار میں ایک فیملی جو ہے وہ گزارا کرنے پر مجبور ہے. ٹرانسپورٹ نہیں ہے، مطلب مسائل کا ایک انبار ہے جو لوگوں کے سروں پہ ہے، اور مہنگائی اس کے علاوہ، اور اس کے علاوہ جو بیماریاں ہیں، صحت کا جو نظام بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ سارا ان لوگوں کے تحفے ہیں جنہوں نے 75 سال اس ملک پہ حکومت کی ہے، اور انہوں نے کھل کے اس ملک میں جو فیصلے کیے ہیں وہ اپنے طبقے کے اشرافیہ کے حق میں کیے ہیں. موروثی سیاست کا ایک بول بالا ہے، باپ بیٹا بیٹی فیملیز جو ہیں وہ انہوں نے پارٹیوں پہ کنٹرول کیا ہوا ہے، اور عام لوگ جو ہیں ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ سیاست میں آئیں. وہ اپنی اگر ان کے پاس صلاحیت بھی ہے، وہ کرنا بھی چاہتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی سامنے راستہ نہیں ہے کہ وہ مین سٹریم پولیٹکس میں آئیں اور آ کے اس ملک کو کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. جو مزدور طبقہ ہے، جو محنت کش طبقہ ہے، اس کی تو آواز ہی نہیں ہے اس سسٹم میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خان کے حق میں جاتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ایک نیا لیڈر ہے اور اس کو ابھی اتنا عرصہ نہیں ہوا. تو یہ اس کے حق میں یہ آرگیومنٹ دیا جاتا ہے کہ پھر ہم کس کو ووٹ دیں. اصل میں اگر آپ اس کو سوچیں تو یہ آرگیومنٹ جو ہے یہ خان کے حق میں نہیں ہے، یہ ایکچولی ان لوگوں کے خلاف ہے جو اب تک حکومت کرتے آئے ہیں. اور اس کا میں ثبوت اس طرح سے دوں گی کہ آپ خان پہ جو مرضی تنقید کر لیں، مگر آپ توشہ خانہ کی بات کریں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اوروں نے تو اس سے بھی زیادہ کمایا ہے اور توشہ خانہ سے بہت کچھ لیا ہے. پھر اگر آپ کرپشن کی بات کرو تو وہ کہتے ہیں آپ ان کرپٹ لوگوں کی بات کیوں نہیں کرتے جنہوں نے اپنے بڑے بڑے اثاثے بنائے ہیں، جائیدادیں بنائی ہیں، جنہوں نے لنڈن میں گھر اور فلیٹ خریدے ہیں، دبئی میں ان کی بزنسز ہیں. پھر اگر آپ بات کرو کہ عمران خان نے اپنے ساتھ جو ہے وہ کرپٹ لوگوں کو ملایا، جن کو وہ کرپٹ کہتا تھا ان کو اپنے ساتھ ملایا، اسی کے ساتھ اس نے حکومت بنائی ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ پھر کہاں سے فرشتے تو نہیں ہیں اس ملک میں، اس نے کسی کے ساتھ تو حکومت بنانی تھی، تو وہ اس کو اس طرح سے اس کو آرگیومنٹ دیتے ہیں. پھر اگر آپ کہیں کہ عمران خان نے ڈیلز بنائی ہیں، فرض کیا جو ملک ریاض کے ساتھ جو ایک ڈیل تھی جس میں اس نے پھر القادر یونیورسٹی بنائی اور اس کی پتہ نہیں کتنے 100 ایکڑ جو زمین تھی وہ بشرا بی بی کے نام کی، اور وہ ایک پورا ایک الگ قصہ کہانی ہے، اس کو آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہوا، وہ تو اس نے یونیورسٹی تو بنائی ہے نا کم از کم. پھر اگر آپ بات کریں کہ جی اس نے فارن فنڈنگ کا کیس ہے، تو اس نے جو ہے وہ غلط کام کیا ہے، اس نے باہر سے مطلب باہر کے ملکوں سے یا بیرون کیا کہتے ہیں غیر ملکیوں سے اس نے فنڈ لیے ہیں. تو پھر اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ کم از کم پیسہ لے کے آیا ہے نا اندر ملک کے، پیسہ باہر تو نہیں گیا. تو اس طرح کے مضحکہ خیز جو ہیں آرگیومنٹس آپ کے سامنے دیے جاتے ہیں. یہ کوئی نہیں کہتا کہ نہیں خان ایسا نہیں ہے، خان کرپٹ نہیں ہے، خان نے یہ نہیں کیا، یہ اس پہ جھوٹا الزام ہے. اس کی دلیل کوئی نہیں دے سکتا آپ کو. تو اصل بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہے اس کے سامنے جو لوگ ہیں جن کے سامنے وہ کھڑا ہوا ہے ان کا ایک پورا ٹریک ریکرڈ ہے، اور عمران خان ابھی ایک نیا ہے. تو اس لیے اس کو یہ ایج ہے اس پہ کہ وہ یہ بات کر سکے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ 3 سال اس نے بھی حکومت کر لی ہے،
3 سال میں 3.5 سال کے بعد اس کا گراف اتنا نیچے چلا گیا تھا، اس کی مقبولیت اتنی نیچے چلی گئی تھی کہ لگ رہا تھا کہ لوگ اب پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہی نہیں لیں گے، کیونکہ یہ باتیں عام ہو رہی تھیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا۔ جب یہ ہوا تو اس کے بعد جو ایک بیانیے اس نے بنانے شروع کر دی امریکی سازش کا، حقیقی آزادی کا، فوج کو گالیاں دینا، اور اس سے جو لوگوں کا ایک سمپتھی ووٹ تھا۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان کی سوشل میڈیا ٹیم بہت سٹرونگ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی ایک پوری اسٹریٹجی ہے جس کے تحت وہ کام کرتے ہیں، باقی پارٹیاں اس کا عشر اشیر بھی نہیں کر سکتی۔ تو اس کے ذریعے انہوں نے اس کو خوب پروموٹ کیا۔ پھر عمران خان کی جو باہر کے ملکوں میں اس کی سپورٹ ہے، مطلب ظاہر ہے کہ بیرون ملک پاکستانی جو ہیں وہ بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ والے پاکستانی ہیں جن کے پاس پیسہ ہے اور جن کی پہنچ ہے امریکہ میں، یو کے میں، کانگریس مین پہ، پارلیمنٹیرینز کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، اور انہوں نے اس طرح سے خوب خان کو جو ہے وہ پروموٹ کیا ہے اور اس کے حق میں بیانات دلوائے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے ایک ایسا تاثر بنا ہے کہ جیسے خان کے سوا اس ملک میں کوئی اب نجات دہندہ ہی نہیں ہے، اور یہی ایک امپریشن بنا ہے کہ خان جو ہے وہ بہت ہی مقبول لیڈر ہے۔ لیکن اگر آپ تھوڑی سی پیچھے جا کے اس کی ہسٹری دیکھیں تو 2013 میں جو الیکشن تھے اس کو خیبر پختونخوا میں بحالت مشکل سے اس کو حکومت دلوائی گئی تھی، اور پھر 2018 میں آپ کے سامنے ہے، اور وہ تو لوگوں نے مطلب جنہوں نے کیا تھا انہوں نے تسلیم بھی کیا ہے۔ انفیکٹ عمران خان نے خود تسلیم کیا ہے کہ وہ کن کی مدد سے حکومت میں آیا، کن کی مدد سے اس نے ایکچولی وہ پرائم منسٹر بنا، کس طرح سے جوڑ توڑ کی گئی، کس کے تعاون سے لوگ جو ہیں اس کے ساتھ ملائے گئے، کس طرح سے پریشر ڈالا گیا اور پھر اس کی حکومت بنی۔ تو عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ کوئی آسمانی صحیفہ بھی نہیں ہے، وہ پتھر کی لکیر بھی نہیں ہے، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو کہ آپ کاؤنٹر نہ کر سکیں، جس کے خلاف آپ آرگیومنٹ نہ دے سکیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ لوگوں کو اب سمجھنا چاہیے، یہ بالکل میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک بات ہے یہ ریت پہ کھڑی ہوئی ہے، جو کہ فوراً سے گر جائے گی۔ عمران خان کو اگر آپ ایک دفعہ کچھ عرصے کے لیے نیوز سے ہٹا لیں، مطلب اس کو ٹی وی کے سامنے سے ہٹا لیں، اور انفیکٹ عمران خان کا جو پوری اسٹریٹجی ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح وہ میڈیا کے سامنے رہے، کسی نہ کسی طرح وہ ٹی وی کے سامنے رہے، تاکہ لوگ اس کی شکل دیکھتے رہیں، اس کی بات سنتے رہیں، اور وہ ان کو مسمرائز کر کے ان کو بے وقوف بناتا رہے۔ ورنہ اس کی تو 2 دن میں اس کی ختم ہو جائے گی، جو اس کی پوری جو ایک بنا ہوا ہے، اس کا ایک ہوا بنا ہوا ہے یا اس کا ایک امیج بنا ہوا ہے، وہ تو ریت کی دیوار پہ ہے، ریت کے بیس اس کا جو بنیاد ہے اس پہ ہے۔ تو یہ باتیں لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مقبولیت خان کی جو ہے وہ نہ ہمیشہ سے تھی اور نہ اب اس طرح سے ہے، نہ کبھی رہی ہے۔ اب اس وقت اگر ہم حالات دیکھ لیں، جب کہ خان جو ہے وہ کتنے مقدمات میں اس کے اوپر بن چکے ہیں، اور وہ ریفیوز کیے جا رہا ہے کہ وہ مطلب کورٹ میں پیش نہیں ہوگا۔ اچھا، اب وہ کورٹ میں پیش نہیں ہوگا تو اس نے اس کے لیے ایک ایسا محاذ بنا لیا ہے کہ اس کی جو تنظیم ہے، اس کے جو لوگ ہیں، وہ دہشت گردی پر اتر آئے ہیں۔ مطلب وہ اس نے اتنا ان کو ایکسائٹ کر دیا ہے یا انسائٹ کر دیا ہے، یا اتنا ان کو اس نے مشتعل کر دیا ہے، اتنا انتشار پھیلا دیا ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو خان کے لیے جان دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ پورے ملک میں اس وقت کتنے لوگ ہیں جو نکلے ہوں گے خان کے لیے، پورے ملک میں اس وقت 23 کروڑ کے ملک میں شاید 30 40 زیادہ تر 50 ہزار، لیکن میرا خیال ہے کہ 50 ہزار نہیں، 30 40 ہزار 20 ہزار اس طرح کے اتنے لوگ نکلے ہوں گے جو اس وقت سڑکوں پہ ہیں۔ اب اگر الیکشن ہو جائے تو کیا خان کو ووٹ ملیں گے؟ ضرور ملیں گے، اور میرا خیال ہے کہ ٹھیک ووٹ ملیں گے، اچھے ووٹ ملیں گے، وہ کچھ سیٹیں جیت بھی جائے گا، لیکن وہ ووٹ عمران کے حق میں نہیں ہوگا، وہ ایکچولی ان لوگوں کے خلاف ہوگا جو وہاں پہ موروثی سیاست کرتے رہے ہیں۔ لیکن اس کا ایک اور اینگل بھی ہے کہ عمران خان دراصل ان لوگوں کو ٹکٹ دے گا جو الیکٹیبلز ہیں، تو مقابلہ پھر ایک الیکٹیبل کا دوسرے الیکٹیبل سے ہوگا، جو کہ آپ نے جو ضمنی الیکشن تھا راجن پور میں، اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا۔
تو یہ بھی کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ اس کو ووٹ مل جائیں گے اور وہ اس کی مقبولیت اس سے ظاہر ہوگی، کیونکہ اس ملک میں تو ذات برادری کا، قبیلے کی اور اس طرح کی سیاست ہوتی ہے، الیکٹیبلز کی سیاست ہوتی ہے۔ تو عمران خان کی مقبولیت جو ہے، ہاں، اور اگر اس کو اتنا ہی زوم تھا، اتنا ہی اس کو اپنے آپ پہ یقین ہے کہ وہ الیکشن جیت جائے گا، تو پھر وہ ویٹ کیوں نہیں کر لیتا؟ اس نے اسمبلیاں کیوں تحلیل کی؟ وہ ابھی کچھ مہینے ہی کی تو بات ہے، اس میں وہ ویٹ کر لیتا، الیکشن میں چلا جاتا اور اپنی مقبولیت کے کو پروف کر دیتا کہ ہاں میں الیکشن جیت سکتا ہوں، اور اس کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 2/3 سے اور 3/4 سے ہم جو ہے اس دفعہ جیتیں گے، تو پھر کر لیتا نا۔ پھر کیا ضرورت تھی اس کو یہ پورا ڈرامہ کرنے کی اور ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی، اور معیشت جو آلریڈی اس وقت خراب ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اس کو مزید برا کرنے کی۔ تو اس کا مطلب یہی ہے صاف کہ وہ ہی از ناٹ شیور، ہی از ناٹ کانفیڈنٹ کہ وہ الیکشن جو ہے وہ جیت جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا ویو ہے جس پہ وہ ہی از رائڈنگ آن دس ویو آف پاپولزم، جو کہ اس نے کھڑی کی ہے امریکی سازش کے بیانیے سے، حقیقی آزادی کے بیانیے سے۔ پھر اس نے انٹرنیشنل میڈیا جس پہ اس کی بھی پہنچ ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ بیرون ملک پاکستانی جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی اس میں بہت ایکٹیو ہیں، اس کے ذریعے اس نے لوگوں، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا سے مروب ہو جاتے ہیں، امپریس ہو جاتے ہیں، تو وہاں سے اس نے بیانات دلائے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ امریکی جو کانگریس مین ہیں یا سینیٹرز ہیں، انہوں نے اس طرح کے کچھ بیانات دیے ہیں۔ تو یہ کوئی عمران خان کی مقبولیت کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ اس کی یہ ڈیسپریشن کا ثبوت ہے۔ وہ ڈیسپریٹ ہے اس وقت، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر وہ میڈیا سے اس کی شکل ہٹا دی گئی، اس کا بیانیہ ہٹا دیا گیا، تو لوگ جو ہیں وہ بھول جائیں گے اس کو۔ آپ دیکھ لیجئے گا کہ چند دن میں اس کا کسی کو نام بھی یاد نہیں ہوگا۔ لیکن اس وقت جو ایک ماحول کریٹ کر دیا گیا ہے، اس میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ سمپل ہیں، انوسنٹ ہیں، پولیٹیکلی جو ہے امیچور ہیں، اور کہنا چاہیے کہ وہ سنسنی خیز اور اس طرح کی چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اس وقت چل رہا ہے ملک میں، اور دیکھیں اس کا انجام کیا ہوگا۔ لیکن اب جو آخری ایک جو بہت ہی خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت ایک سیاسی جماعت نہیں رہی، وہ ایک دہشت گرد تنظیم بن چکی ہے۔ اس وقت جو کچھ ہوا ہے، جو پیٹرول بام پولیس پر گرائے گئے ہیں، جس طرح کا اس کے جو 7 لوگ تھے انہوں نے ڈنڈوں سے اور پتھروں سے جو پولیس کا مقابلہ کیا ہے، اسٹیٹ کی رٹ کو جو چیلنج کیا ہے، وہ ایک بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اگر ریاست اس کو اس وقت یہ کرنے دے اور اس کو کچھ نہ کہے اور اس کو کھلی چھٹی دے دے اور اجازت دے دے، تو اس کا مطلب ہے کہ باقی کیا ملک میں اس طرح کی جماعتیں نہیں ہیں؟ کیا اس طرح کے گروپس نہیں ہیں؟ کہ اس طرح کے گروہ نہیں ہیں جو یہ کرنا چاہیں گے؟ تو ان کو کیوں نہ اجازت دی جائے؟ تو ان کو کیا شہ نہیں ملے گی؟ آپ کو معلوم ہے، آپ کے سامنے ہے کہ جو چھوٹے صوبوں میں بہت سی اس طرح کی تحریکیں ہیں جو قوم پرست تحریکیں ہیں، جس میں کہ لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ ان کا حق مارا گیا ہے، تو وہ بھی پھر اس بات پہ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور جو یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی سیاست ہے یہ پھر پریویل کرے گی۔ برابری پارٹی پاکستان اسی لیے اس کے خلاف ہے، کیونکہ اس طرح کی جو سیاست ہوتی ہے وہ لوگوں کو ڈیوائیڈ کرتی ہے۔ عمران خان نے بہت اس ملک میں انتشار پھیلا دیا۔ اب میرا خیال ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کا ایک جو بہت ہی افسوسناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی میں نے سنا کہ جو تحریک انصاف کے کچھ کارکن تھے، اس میں مجھے نہیں معلوم کہ کوئی لیڈرز بھی ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ان کو دہشت گردی کے مقدمے جو ہیں ان پر درج کر دیے گئے ہیں۔ اب اس میں بات یہ ہے کہ جو بڑے بڑے لیڈر ہیں، جو مگر مچھ ہیں، اگر وہ ہیں تو وہ تو نکل جائیں گے اس پورے جال میں سے، ان کے لیے تو قانون کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لیکن جو عام لوگ ہیں، جو سڑکوں پر نکلے ہیں، جنہوں نے پولیس کا مقابلہ کیا ہے اور اس کے بدلے میں ظاہر ہے کہ انہوں نے نقصان بھی اٹھایا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنا کام کاج چھوڑ کے، جو اپنی سب کچھ داؤ پہ لگا کے اور خان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، وہ اگر ان پہ مقدمے درج ہو گئے تو وہ کیا ہوں گے پھر؟ کیا پارٹی
ان کی پوری وکالت کا، اس کی پوری کفالت کا، ان کی پوری جو سپورٹ ہے قانونی طور پہ، فائنینشلی کیا وہ کرے گی یا نہیں کرے گی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے جو عام لوگ ہیں ان کو اس بات پہ سوچنا چاہیے. تو آخر میں پھر یہ کہوں گی کہ خان کی مقبولیت ایک ریت کی دیوار ہے جو گر سکتی ہے، کسی بھی وقت گر سکتی ہے. اور اس وقت جس نہج پہ ملک کھڑا ہے اس کو انتشار کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تقسیم کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نفرت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دہشت گردی کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ضرورت ہے کہ عام لوگ ایک نظریے کی بنیاد پہ اکٹھے ہوں. اپنے لیے، اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کرنے کا ہر ایک کو حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن برابری پارٹی پاکستان کبھی بھی اپنے ممبرز کو اس طرح کے کام نہیں کرے گی، کہنے کو کہے گی کہ وہ اسٹیٹ کے خلاف کھڑے ہو جائیں، یا وہ وائلنس یا تشدد اختیار کریں، یا وہ سڑکوں پہ نکل کے توڑ پھوڑ کریں. ہم اس کے بالکل مخالف ہیں، اور ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے جو ممبرانز ہیں وہ یہ کریں. ہم اس بات کے حامی ہیں کہ عام لوگوں کو تنظیم سازی کے ذریعے نظریے کے ساتھ کھڑے ہو کے، اور جواد احمد جو برابری پارٹی پاکستان کے چیئرمین ہیں، ان کی قیادت میں ایک منظم سٹرگل کرنی چاہیے. سٹرگل جو ہے وہ سیاسی ہے، قانونی ہے، آئینی ہے. وہ تشدد کی سٹرگل نہیں ہے، وہ گولہ بارود اور بندوق کی سٹرگل نہیں ہے، اور نہ ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں. ہمارا نشان قلم ہے. قلم کے ذریعے ہی ہم اس ملک کے قوانین کو بدلنا چاہتے ہیں. وہ قوانین جنہوں نے اس ملک کے 23 کروڑ انسانوں کو، وہ لوگ جو اس ملک کے اصل مالک ہیں، ان کو دودھ کی مکھی کی طرح نکال کے یہاں سے پھینک دیا گیا ہے. ان کو ہم مین سٹریم پالیٹکس میں لانا چاہتے ہیں. ان کے لیے یہ ایک پلیٹ فارم ہے کہ وہ آئیں اور یہاں پہ منظم ہوں، اپنے رائٹس کے لیے سٹرگل کریں. اس ملک میں برابری کا نظام قائم کریں تاکہ تمام لوگ خوشحال ہوں، تمام لوگوں کو ان کے پورے رائٹس ملیں، اور اس ملک میں امن قائم ہو. ہم ترقی کے راستے پہ گامزن ہوں. ہم یہ انتشار کی سیاست، اس سے ہم جان چھڑائیں. لیکن اس کو صرف ایک پولیٹیکل طریقے سے کیا جا سکتا ہے. اس کو انتشار سے اور اس کو دہشت گردی کے ذریعے بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا. اس سے ایکچولی نظام مضبوط ہوتا ہے. آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ جب آپ اس طرح کی سٹرگل کرتے ہیں کہ ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا ہے اور وہ گولہ بارود اور پتھر اور ڈنڈے لے کے وہ چڑھائی کر رہا ہے، تو اس سے آپ نظام کو نہیں توڑ سکتے. اس سے آپ نظام کو مضبوط کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں گے کہ جب یہ سلسلہ تھوڑا سا ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ نظام پہلے سے مضبوط ہو کے اوپر آئے گا. تو آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. اور برابری پارٹی پاکستان آپ کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے جو بھی چاہتا ہے کہ اس ملک سے وڈیرہ شاہی، جاگیرداری، سرداری، سرمایہ داری نظام ختم ہو، وہ اس پلیٹ فارم پہ آ کے ایک منظم جدوجہد کر سکتا ہے. بہت شکریہ.